السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے یا رب العالمین نہیں ہوتا، یا رب العالمین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ گرامیٹکلی کہ یہ ربو کیوں کہتے، بہت سارے لوگ اس کو ربو بول جاتے ہیں، حالانکہ یہ رب العالمین نہیں ہوتا، یہ رب العالمین ہوتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں جی اس کا 13ویں رکوع کا، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، راعینا مت کہا کرو، اس کے بجائے انظرنا کہہ لیا کرو، اور بات کو پہلے ہی توجہ سے سنا کرو۔ بڑی اہم ترین بات یہ اللہ تعالیٰ نے کسی محفل کے اندر بیٹھنے کے مینر سکھائے، تمام کے تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اے ایمان والو، یعنی جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے، جب بھی تم کسی محفل میں بیٹھو تو تم جب بھی کوئی چیز سنو تو اس کو پہلے ہی توجہ سے سن لیا کرو، وَاسْمَعُوا، اور توجہ سے سن لیا کرو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اب ہوا یہاں پر کیا، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہاں پر ہوا یہ کہ جو یہود تھے نا، جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور آپ کی باتوں کو سنتے اور کسی بات کو دوبارہ سننے یا سمجھنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ کہتے کہ رائنا، کہنے کے بجائے رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف نظر کرم کیجئے، یہ ان کی زبان میں یہ لفظ تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کہا کرتے تھے رائنا، لیکن وہ اس کو کہنے کے بجائے اس کو کھینچ کر پڑھتے تھے، رائنا۔ آپ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو حرکات کو کھینچ لیتے ہیں نا، تو یعنی وہ جب اس آئین سے ای کو پڑھتے تو اس کو کھینچ دیتے تھے۔ اس کو کھینچنے کا کیا ہوتا تھا، نقصان یہ ہوتا تھا کہ اس کو کھینچنے کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ جاتی۔ اس کا معنی کیا بن جاتا؟ معنی بن جاتا چرواہا، بکریاں چرانے والا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عرصے تک یہ لوگ یہی کہتے رہے کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن وہ ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا بکریاں چرانے والا، نعوذ باللہ ہے، یعنی کہ ان کو حقیر سمجھا کرتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہا کرتے، رائنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم نبی کو رائنا مت کہا کرو، اور اگر جب تمہیں انہیں مخاطب کرنا ہو تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرو انظرنا، اے نبی ہماری طرف اپنی نظر کرم کیجئے، واسمعوا، اور سنیے ہمیں۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ ہمیں جب بھی کسی محفل کا ہم حصہ بنیں تو ہم ان باتوں کو غور سے، تدبر سے، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور کافروں کے لیے یہ دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، کافروں کے لیے آلریڈی دردناک عذاب تیار ہے، وہ چاہے جتنے مرضی ہیلے بہانے کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں، ہاں وہ اہل کتاب سے ہوں، کافر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف وہ ہوں بتوں کی پوجا کرنے والے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرنے والا، شرک کرنے والا، وہ کافر کے کٹہرے میں ہی کھڑا ہے۔ کفر کرنے والا، کفر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے، اب وہ اہل کتاب ہے، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے اور جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے، آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے۔ اس بارے میں دونوں کے دونوں متفق تھے، یہودی بھی اور مشرک بھی۔ حالانکہ یہودی اس سے پہلے ہر وقت اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تو ہمارے درمیان میں نبی مبعوث فرما تاکہ ہم ان مشرکین مکہ کے ساتھ اس نبی کی سرپرستی کے اندر رہ کر ہم ان سے جنگ کر سکیں، انہیں مار سکیں، ہم ان پر اپنی طاقت کو لا سکیں۔ یہودیوں کو اصل مسئلہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کیوں نہیں مبعوث فرمائے گئے؟ آپ اولاد اسماعیل سے اور ایسی قوم میں پیدا ہوئے جنہیں یہود اپنے سے بہت کمتر اور حقیر سمجھتے تھے، کیونکہ یہودیوں کے پاس علم زیادہ تھا، اہل مکہ کے پاس علم نہیں تھا، وہ ان کو پہلے ہی کمتر سمجھا کرتے تھے۔ اور مشرکوں کو یہ تکلیف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالصتاً صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟
یعنی بہت ساری جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے وقت سے اتنے سارے الہ بنا رکھے تھے، ان کو کیوں چھوڑ دیا انہوں نے؟ اس لیے یہود اور مشرکین دونوں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن بن گئے، اور مسلمانوں کے بھی دشمن بن گئے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب کبھی کسی کو کسی سے خار ہوتی ہے، کسی کو دل میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ آپ کی جو دشمن ہوتے ہیں وہ آپس میں مشترک ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی مشرکین مکہ اور یہودیوں نے کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی وجہ سے آپس میں، حالانکہ وہ پہلے آپس میں ہوئے دونوں ہی دشمن تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی وجہ سے آپس میں انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا اور اکٹھے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر لی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں چاہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھلائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی مل جائے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آپس میں متحد ہو کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ رب کائنات مزید آیت میں، اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، ابھی ایک نئی بات آئی۔ وہ کیا بات تھی؟ کہ منسوخ کرنے کی بات آئی کہ آیت کو منسوخ کیوں کیا گیا۔ یہود جن طریقوں سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قرآن کو مشکوک قرار دیا انہوں نے۔ وہ لوگوں سے کہتے کہ اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اور تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو پھر قرآن اور تورات کے احکامات پہ اختلاف کیوں ہے؟ اس اعتراض کا ایک پہلو ان کا یہ بھی تھا کہ قرآن میں ایک حکم نازل ہوتا ہے، پھر اس کی جگہ کوئی اور حکم آ جاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کی کیا اللہ کو یہ علم نہیں کہ میں پہلے کیا حکم دے چکا ہوں اور اب کیا دوں؟ یعنی اللہ، نعوذ باللہ کہ اللہ کو سمجھ نہیں، نعوذ باللہ وہ ایسی باتیں کہتے، کیونکہ تورات کے اندر آیتوں کا منسوخ ہونے کا کوئی ایسا نہیں تھا، یعنی آیات منسوخ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم صادر ہو گیا وہ صادر ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر آہستہ آہستہ بتدریج لوگوں کی اصلاح کی، یعنی پہلے کسی چیز کو منع کیا کہ ایسا مت کرو، پھر اس کے بعد ان پر وہ حرام کر دی۔ جیسے اگر شراب کے بارے میں حکم آیا تو پہلے حکم دیا گیا کہ شراب پی کر نماز کی طرف مت جاؤ، پھر حکم دیا گیا کہ شراب کو مکمل حرام کر دیا گیا۔ تو انہوں نے پہلا یہ اعتراض بھی اٹھایا کہ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ وہ جب یہ اس بات پہ پریشان تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا پھر جسے ہم بھلوا دیتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آیتیں بھلوا بھی دی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نأتی بخیر، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلھا، یا اس جیسے ہی لے آتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ تمام کی تمام بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون ان تسألوا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلا موسیٰ سے سوال کیے گئے؟ بنی اسرائیل ہر بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کرتے تھے۔ یاد ہے وہ گائے کا قصہ؟ کتنے سوالات انہوں نے کیے، بار بار سوال کرنا، بار بار سوال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں سے، مشرکین مکہ سے بھی اور مسلمانوں سے بھی کہا کہ تم بھی کیا اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح سے موسیٰ کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے؟ پھر رب کائنات فرماتی ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی جو کفر کو اپنا لے اور جو ایمان کو چھوڑ دے وہ درست راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یہ چاہتے تھے، اکثر لوگ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ دعوت اسلام کو نہیں چھوڑتے تو کم از کم اتنا کریں کہ وہ واپس اپنے پرانے دین پر پلٹ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے آباء و اجداد کا کیا دین تھا؟ وہ انہی مشرکین مکہ کے ساتھ تھے اس وقت، جس پر جو صحیح دین پر عمل کرنے والے تھے وہ ابراہیمی اسلام پر تھے،
کیونکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں کے اندر شرک آ چکا تھا۔ تو جو صحیح دین پر عمل کرنے والے اس وقت موجود تھے، جو حقیقت میں صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہ ابراہیمی اسلام پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں، اکثر لوگوں میں سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں، کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئی، اب وہ چاہتے ہیں کہ نبی کو واپس کافر بنا دیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حسد، بغض، عداوت ہے۔ حالانکہ اس کے بعد ما تبین لہم الحق، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پوری طرح سے حق کو واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ آپ معاف کر دیں اور ان سے درگزر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ، جو آپ سے متنفر ہو رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو معاف کر دیں، آپ ان سے درگزر کر دیں۔ صرف معاف ہی نہ کر دیں بلکہ ان لوگوں کو آپ ان لوگوں سے درگزر کر دیجئے۔ اب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بار بار سوالات، ان سے اتنے سوالات کرتے کہ شاید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال دینے سے انکار کر دے اور ان کو اس سوال کا جواب نہ ہو، تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے کمتر ثابت کر سکے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کی ان شرارتوں کی وجہ سے آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کر دیں، بلکہ ان کے ساتھ بحث اور مناظرے کرنے میں مت الجھیں اور اپنا وقت کو مت ضائع کریں، بلکہ ان سے اعراض کر لیں، یعنی ان سے منہ ہی موڑ لیں، تاکہ آپ کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے دل میں تنگی نہ آئے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں درگزر کر دیں؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، ان کے بارے میں اللہ اپنا فیصلہ لے آئے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، ان کو عذاب دیا جائے، ان کو ہدایت دی جائے، جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو وہ فیصلہ آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یہود کی شرارتوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا دی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، پھر ان میں سے کچھ بنو نذیر تو نہایت ذلت کے ساتھ جلا وطن کیے گئے اور بعد میں جزیہ دینے پر مجبور ہوئے۔ جزیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کچھ ٹیکس جو ہوتا تھا وہ گورنمنٹ کو دیتے تھے، مسلمان گورنمنٹ کو، تاکہ وہ ان کا مال اور ان کی دولت سب کچھ سیف رکھ سکے۔ اور جو دوسرے تھے بنو قریظہ، ان کو قید کیا گیا اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کی عورتیں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا۔ جب کوئی لونڈی بنتی ہے نا خاتون، تو لونڈی بننے کے بعد آٹومیٹکلی اس کا اپنے شوہر کے ساتھ جو نکاح ہوتا ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو لونڈی بننا اتنی بڑی مشقت ہے، اپنی اولاد، اپنا شوہر، اپنا گھر بار سب کچھ ختم۔ اور لونڈیاں وہ بنتی تھی جو کہ جنگ کے اندر قیدی بن کر آتی تھی، یعنی کہ جنگ کے میدان میں آ جاتی تھی اپنے شوہروں کے ساتھ ان کی مدد کرنے کے لیے، تو پھر جنگ کے میدان میں سے ایسی کسی آزاد عورت کو لونڈی نہیں بنایا جاتا تھا۔ لونڈیاں وہ بنتی تھیں جو جنگ کے میدان میں سے جب ہار جاتے تو پھر ان خواتین کو جب قید کر لیا جاتا تو وہ لونڈیاں بن جاتی، اور جو مرد قید کر لیے جاتے تو ان کو غلام بنا لیا جاتا۔ اب یہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ جو بجائے اس کے کہ ان کو قید خانوں میں، جیلوں میں ڈالا جائے، ان کو ایک پراپر زندگی دی جائے۔ اور لونڈی اور غلام کے لیے اسلام نے بہت سخت احکامات دیے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ مِنْ عِندِ اللَّهِ، زکوٰۃ ادا کرو، جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے تمام چیزیں لکھ رکھی ہیں اپنے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو جائے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ کوئی بھی عیسائیوں کے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری ان کی تمنائیں ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں یہودی جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ صرف عیسائی ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف ان کی تمنائیں، ان کی خواہشیں ہیں۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تو اللہ تعالیٰ نے تم سے ایسا کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ جس میں اللہ نے کہا کہ صرف یہودی اور صرف عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل ہے، اگر تم سچے ہو تو اپنی کتابوں میں سے وہ دلیل سامنے لا کر دکھاؤ۔ اللہ نے مسلمان کے لیے بھی نہیں کہا کہ صرف جس نے کلمہ پڑھ لیا صرف وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان بنانا بھی لازم ہے۔ ہم جیسے لوگوں سے ہی جہنم کو بھرا جائے گا، اور پھر جب جہنم کو بھر دیا جائے گا، جہنم پھر کہے گی اے رب کائنات، ابھی ہے کوئی اور جس کو بھی میرے اندر ڈالا جائے؟ پھر رب کائنات اپنا وہاں پر پاؤں رکھیں گے، جس سے جہنم بھر جائے گی اور کہے گی کہ ہاں اے رب کائنات، اب میں بھر گئی۔ سوچئے کہ جہنم اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے کہ جہنم انسانوں سے، پتھروں سے، بتوں سے، جنوں سے بھری نہیں جائے گی۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی تابع کر دیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ڈال دیا، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر موجود ہے۔ اور روز قیامت نہ تو اس پر کوئی خوف ہوگا کہ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ خوف کس چیز کا نہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اور غمگین اس لیے نہ ہوگا کہ اے کاش کہ ہمیں زندگی پھر سے مل جائے کہ ہم واپس دنیا میں لوٹ کر جائیں اور پھر عمل کر کے آئیں۔ تو ایسے لوگ روز قیامت نہ تو غمگین ہوں گے اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی خوف ہوگا۔ اسلام لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کہ ان کے تمام کی تمام وہ سابقہ گناہ، وہ سابقہ برائیاں جو انہوں نے کی تھیں، وہ ساری کی ساری اسلام لانے کے بعد معاف کر دی جاتی ہیں۔ لیکن ہم جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں، بائی برتھ مسلمان ہیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری بھی وہی حال ہوگا۔ ہمیں شروع سے، بچپن سے ہی برائی اور اچھائی کا سکھا دیا جاتا ہے۔ اگر اس کے باوجود ہم نہیں وہ کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو یقیناً ہم ظالم ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، بھلا دیکھیے جو کام ہم نے جاہلیت کے زمانے میں کیے تھے، جیسے صدقہ یا غلام آزاد کرنا یا صلہ رحمی وغیرہ، ان کا مجھے ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسلام لایا ہی اسی شرط پر ہے کہ تیری سابق نیکیاں بحال رہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، میں نے جتنے کام جاہلیت میں کیے ہیں ان میں سے کوئی کام نہ چھوڑوں گا، بلکہ وہ سب کام اسلام کی حالت میں بھی کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اسلام قبول کرنے کا شرف عطا کرتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کی زندگی کی کسی نیکی کو میرے رب نے پسند کیا، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام عطا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن سے جوڑا، تو یقیناً اللہ نے کوئی ایسی نیکی ہماری زندگی کی پسند کر لی جس کی بدولت اللہ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا، ورنہ ہم بھی انہیں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کی طرح ہوتے جو قرآن کو پڑھ رہے ہوتے لیکن سمجھنے سے قاصر ہوتے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت کے زمانے میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ سواری کے لیے دیے تھے۔ پھر انہوں نے اسلام کی حالت میں بھی 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دیے۔ سبحان اللہ! یعنی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسے ہی نہیں اسلام دے دیتا کہ ایسے ہی کوئی اسلام ہر کسی کوئی قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نیکی کے عوض اس کو اسلام قبول کرنے کا شرف عطا کرتا ہے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن سے جوڑا ہے، تو شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ ہمارا پسند آ گیا، جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کو دین کا علم عطا کرتا ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دنیا اور آخرت دونوں میں راضی رہے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد الله إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.